السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ 9000 پلس کریکٹرز کی ہے۔ میں نے وائس اوور بھی سٹارٹ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وائس اوور کی وجہ سے ویڈیو کی ٹائمنگ کتنی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کو پڑھ کے پتہ لگ جائے گا کہ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی بالکل نہیں تھی۔ کل رات سے میں نے ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ کی تھی، اور آج کی ایپیسوڈ میں ایموشنز بھی ہوں گے، اور ایموشنل ایپیسوڈ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو تانیہ کا کریکٹر پسند ہے یا وہ اس کریکٹر کو پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے پورے ناول میں سب سے زیادہ سروائیو تانیہ مراد نے کیا ہے، اور وہ آگے بھی شاید کرے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں انایا اور اس کی کنورسیشن تھی جس میں انایا تانیہ مس بہیو کرتی ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں فرینڈس کے مذاق بھی تھے، فنی بھی تھی۔ آپ لوگوں کو پڑھ کے پتہ لگ جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم ایپیسوڈ کی طرف، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ میرا چینل ضرور شیئر کریں، اور اگر کل عید ہوئی تو کل تو پھر ایپیسوڈ نہیں آنی نا، تو پھر پرسوں عید کے دوسرے دن بھی نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ لوگ پرسوں بھی ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو 700 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں تاکہ میں پرسوں رات کو ایپیسوڈ دے سکوں۔ ابھی آپ لوگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جلدی سے سبسکرائبر کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، آپ لوگ کمنٹ کر کے جب بتاتے ہیں کہ ایپیسوڈ کیسی تھی تو اچھا لگتا ہے کہ ہماری محنت کو پھل مل رہا ہے۔ اگر ہمیں ایپیسوڈ لکھنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے، ہم لکھتے ہیں تو کمنٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو اگر آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دیں تو آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ چلیں جی، اب بہت ہوگی باتیں، ایپیسوڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ سفر محبت ایپیسوڈ 93 پارٹ 1۔ ہیزل، تمہارا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ سحر شایان کے گال چھو کر اس کی مٹھیاں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سحر، نہ کرو یار، اگر جاگ گیا تو روئے گا۔ ہیزل روحانسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اور انایا نے اس کے بیٹے کو کھلونا ہی سمجھ لیا تھا۔ ہاں، اور پھر صاحبزادے جب رونا شروع کریں تو چپ بھی نہیں کرتے۔ انایا منہ بنا کر کہتی، شایان کے گال پہ شدت سے بوسہ دیتی ہے۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسایا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہونٹ مروڑ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ سحر تو اس کے اتنا اونچا رونے سے ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ انایا کہکا لگا گئی تھی۔ اسے ان سب کی عادت تھی۔ ہیزل ان دونوں کو گھورتی شایان کو اپنی باہوں میں اٹھاتی ہے۔ ماما کی جان، کیا ہوا ہے؟ آنی نے تنگ کیا میرے بچے کو؟ وہ اس کے گال پہ بوسہ دیتی ہے۔ ماں کا دیوانہ اس کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ ہیزل، تمہارا تو ایک بیبی سے یہ حال ہو گیا ہے، اگر ایک اور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ویسے سوچنے والی بات ہے، اگر تمہارا ایک اور بیبی
اگلے سال تک ہو گیا تو سحر تم بکواس بند کرو، فی الحال شایان ہی کافی ہے۔ وہ اسے کشن مارتی شایان کو اپنے کندھے سے لگا کر اس کی کمر تھپتھپا رہی تھی۔ او تو فی الحال مطلب اور کا ارادہ بھی ہے میم کا۔ سحر اپنی بات پہ خود ہی کہکا لگا گئی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اگلے سال اس کے ہاتھ میں ایک اور بیبی ہوگا۔ جتنا یہ کمرے میں رہتی ہے اس حساب سے تو ہونا چاہیے۔ انایا کی بات سن کر ہیزل کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ شایان کی وجہ سے رہتی ہوں زیادہ دیر، تو ہم نے کب کہا کہ شایان کے بابا کی وجہ سے رہتی ہو؟ انایا کی بات سن کر سحر کا کہکا ایک بار پھر گونجا تھا۔ میں جا رہی ہوں، اگر تم لوگوں نے مجھے تنگ کرنا ہے تو۔ اچھا یار مذاق کر رہے ہیں۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر انایا اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ لڑکیوں کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ تانیہ کی آواز سن کر وہ اسے دیکھتی ہے۔ اچھا ہم آتے ہیں، ہیزل اسے جواب دیتی اٹھی تھی۔ اس کو میں اٹھا لوں؟ یہ صرف ہیزل کے پاس ہی چپ رہتا ہے، ہر کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تانیہ کی بات سن کر انایا جٹ سے بولی تھی۔ اگر رویا تو واپس دے دوں گی، وہ کندھے اچکا کر کہتی ہے۔ ہیزل شایان کو اسے تھما کر سحر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی، جبکہ انایا ابھی بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہ رو کیوں نہیں رہا؟ وہ گور کر شایان کو دیکھتی دل میں سوچتی ہے، جو تانیہ کی طرف اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر دیکھے جا رہا تھا۔ چلے آ جائیں، ہم بھی باہر چلیں۔ وہ شایان کے گال پہ بوسہ دے کر باہر نکلی تھی۔ انایا بھی اپنے دانت پیستی اس کے پیچھے گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ حنان جو انایا کو ڈھونڈنے آیا تھا اس کو تانیہ کے پیچھے آتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیوی کو اس سے کتنی الرجی ہے، وہ اس کا بات تک کرنا اس سے برداشت نہیں تھی کرتی۔ حنان دیکھے نا یہ شایان اس کے پاس کیسے خاموش ہے، میرے پاس خاموش کیوں نہیں ہوتا، میرے پاس خاموش کیوں نہیں رہتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی روحانسی ہو گئی تھی۔ تم سے اسے پیار نہیں ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر تانیہ کی پشت کو دیکھتا ہے، جو شایان کو وہ ڈائننگ ہال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کی اکلوتی آنی ہوں بیوی، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اکلوتی آنی سے صرف اس کے بڑے ڈیڈ ہی پیار کرے، اور میرا پیار تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وہ اس کا گال سہلا کر ایک نظر پیچھے دیکھتا اس کی تھوڑی پہ جھکا تھا۔ گھر میں کافی روم خالی ہیں، اگر تم کہو تو سیٹ کروا دوں تمہارے لیے۔ حیدر کی آواز سن کر وہ کرنٹ کھا کر انایا سے دور ہوا تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی اپنی نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تجھے شرم نہیں؟ وہ حیدر کو گولی سے نوازتا ہے۔ سیریسلی حنان ملک، شرم مجھے آنی چاہیے؟ کھلم کھلا رومانس تم جا رہے ہو، میں کس بات کی شرم کروں؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھتا ہے۔ تیری ہو لے شادی، پھر دیکھتا ہوں تجھے۔ اب بھی تیرا وہ گھٹیا مذاق بھی میں نہیں بھولا۔ اس کا اشارہ تصویروں والی بات کی طرف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کافی درگت بنی تھی تمہاری۔ ہنس لے چاہے جتنا چاہے کھل کے ہنس لے۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ دیکھ لوں گا، میں ڈرتا نہیں تم سے۔ چل کھانا کھا لے، یہ سب تو ہمارے بغیر ہی شروع ہو گئے ہیں۔
خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ ٹی وی میں چلتی نیوز دیکھ کر تانیہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ اپنے لب کچلتی کچن میں چلی گئی تھی۔ دو آنکھوں نے یہ منظر اپنی یادوں میں قید کر لیا تھا۔ جانم، بات سنو ذرا۔ وسام حور کو شایان سے کھیلتے دیکھ کر دانت پیس کر بولا تھا۔ میں نے کانوں سے سننا ہے، یہی سنا دو۔ وہ اسے گھورتی شایان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہائے حوریہ، کیسی ہیں آپ؟ عاشر درانی کی آواز سن کر وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ حور کے منہ سے اس کے لیے آپ سن کر وہ جل بن گیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ وسام کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ اس کو مجھے پکڑائے۔ وہ شایان کو اس کی گود سے لیتا اس کے گالوں پہ بوسہ دیتا ہے۔ واہ عاشر، یہ آپ کی گود میں خاموش ہے، جبکہ اپنے ماموں کی گود میں جاتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وسام اس کو گھور کر ادھر سے اٹھ کر حیدر اور حنان کی طرف گیا تھا۔ اس کو کیوں بلایا؟ یار ہمارا بزنس پارٹنر ہے اور بہت اچھا ہے۔ حنان کی بات سن کر وہ غصے سے اسے گھورتا ہے۔ انہیں تو اچھا ہی لگے گا، چپک وہ میری جانم سے جو رہا ہے۔ یہ بات وہ اپنے دل میں ہی کہہ سکا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ جلتا بھونتا ان دونوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ حور حیرت سے اسے دیکھتی ہے، جو اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا شایان کی طرف جھک کر اس کے گال پہ پیار کر رہا تھا، جبکہ عاشر اپنے موبائل پہ مصروف ہو گیا تھا۔ کون کون چاہتا ہے کہ پاشا کو پھانسی ہو؟ اگر کوئی وائس اوور سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاشا کو پھانسی ہو یا نہیں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینی ہے سب نے۔ جانا، لانگ ڈرائیو پہ چلیں۔ شایان کی وجہ سے کب سے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کیا۔ حمزہ کی سرگوشی سن کر وہ اسے گھورتی ہے۔ میر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ دیر کسی کے پاس نہیں رہتا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اس کے 4 سال کا ہوتے ہی اس کا روم علیحدہ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ وہ ناک سے مکھی اڑا گئی تھی۔ تم میرے ہاتھ آؤ، پھر بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھتا ہے، جو ماں بننے کے بعد اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں تھی دیتی۔ ہیزل، رات کو اس کو جلدی سلا دینا۔ وہ اس کے گال تھپتھپاتا اٹھ گیا تھا۔ اوہو، سحر اور عنایا کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو گھورتی ہے۔ تو تم لوگوں کو ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا، اپنے بیڈ روم میں نہیں باہر بیٹھے ہوئے ہو۔ ان دونوں کی بات سنتی وہ اپنا سر ہلاتی اٹھ کر شایان کے پاس چلی گئی تھی۔ بات تو سنو، ایک دوسرے کو سناؤ اپنی باتیں۔ اس کی گوری کو اگنور کر کے وہ دونوں کہکا لگا گئی تھی۔ نیوز کی وجہ سے یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی ہے کہ کل مجرم کو پھانسی ہوگی جو دہشت گردوں کے ساتھ ملوث ہے۔ اذلان شاہ کی آواز گونجی تھی۔ تانیہ کا چائے رکھتے ہوئے ہاتھ لرزا تھا۔ آپ فکر مت کریں، پاشا کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا اور نہ کسی کو پتہ چلے گا اس سب کے پیچھے کون ہے۔ میں آپ سے کیا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ آپ کے بابا کا نام استعمال نہیں ہوگا۔ اذلان شاہ نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، جب ان کے بھائی نے ہی سب کیا ہے
تو آپ سب انہیں اتنا فیور کیوں کرتے ہیں؟ شاید یہ بھی ان کے ساتھ ملوث نہ ہو۔ انایا کی بات سن کر تانیہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر گئی تھی تانیہ ضبط سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ انایا، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ تانیہ بری ہے تم سے۔ اذلان شاہ نے گور کر اپنی زبان دراز بیٹی کو دیکھا تھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہا؟ یہ اپنے بھائی کی سچائی پہلے سے جانتی تھی۔ اگر یہ اس کا ساتھ نہیں تھی دیتی تو کیوں سب چھپایا؟ پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ حنان، اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ میں تانیہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ حیدر تانیہ کو لرزتے دیکھ کر اسے کندھے سے تھام گیا تھا۔ بھائی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس رشتے موجود ہیں، اس کی ماں باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں تھا سوائے لالا کے۔ ہاں، میں خود غرض تھی اپنے لالا کے معاملے میں، لیکن میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ان سے علیحدہ رہی۔ مجھے نہیں تھا پتہ کہ لالا لڑکیوں کی بھی۔ اس سے آگے وہ بول نہیں تھی پائی، اور یہاں میں نے لکھ دیا بول۔ اس سے آگے وہ بول نہیں تھی پائی۔ انایا، اب آپ کی آواز نہ آئے۔ اب کی بار اذلان شاہ غصے سے بولے تھے۔ بابا، آپ ان کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ ان کو تو شاید عادت ہے ہمدردیاں سمیٹنے کی۔ انایا، بس، آواز نہ آئے اب تمہاری۔ حنان اس کا بازو ہاتھ پکڑتا غصے سے بولا تھا۔ کیوں؟ میں جب کچھ غلط نہیں کہا تو کیوں خاموش رہوں؟ گڑیا، آپ گھر جائیں۔ نسام حنان کو اشارہ کرتا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اور وہ لڑکی اچھی ہو بھی کیسے سکتی ہے جو ایک شادی شدہ مرد کو پرپوز کرے؟ اس کی بات سن کر تانیہ نے زخمی نظروں سے حنان کو دیکھا تھا۔ حنان، اپنی بیوی کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ اذلان شاہ تانیہ کی حالت دیکھتے اب کی بار ڈارے تھے۔ وہاں کوئی ایسا بھی تھا جس کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ انایا بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی ہے، پھر حنان کو جو اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت سخت کرتا اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کیا لگتا ہے انایا نے اچھا کیا؟ تانیہ، وہ نادان ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اذلان شاہ کی بات سن کر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ انکل، یہ سچائی میری زندگی کی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں۔ ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، میری معافی سے اس کا دعویٰ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ پھر بھی مجھے معاف کر دینا۔ حور اس کی بات سن کر گہرا سانس لیتی اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ جب تمہارا کوئی قصور نہیں تو معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ خود کو مضبوط کرو، ورنہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں جینے نہیں دے گی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، جو تکلیف میں اٹھائی وہ میرے حصے کی تھی، اور ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں خود ہی جھیلنی ہیں۔ حیدر کی شکل میں تمہیں بھائی مل گیا ہے، مجھے تم آج سے اپنی بہن سمجھ لو۔ وہ اس کے گلے لگتی مسکرا دی تھی۔ اور انایا کی بات کا برا مت ماننا، وہ ابھی ناسمجھ ہے، ابھی وہ سب باتوں میں مگن تھے۔ شایان کی رونے کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہیزل مڑ کر دیکھتی ہے جہاں وہ صوفے پہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا رو رہا تھا۔ تم اسے اکیلا چھوڑ آئی ہو۔ حمزہ اسے غصے سے گھورتا شایان کے پاس بھاگا تھا۔ اس کو اپنی گود میں اٹھا کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے۔ بابا کی جان، کیوں رو رہے ہو؟ میر، لگتا ہے اس کو بھوک لگی ہے، گھر چلتے ہیں۔
میں اس کو فیڈ کروا دوں گی۔ ہیزل اس کے پاس آ کر آہستگی سے بولی تھی، جو اپنا سر ہلا کر ان دونوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اپنے لب دانتوں تلے پیوست کر گئی تھی، جانتی تھی جذبات میں آ کر کچھ زیادہ ہی بول آئی تھی۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ہمت کرتی وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے سے ہی ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ اس نے کوئی ری ایکشن نہیں تھا دیا۔ ملک ہاؤس کی کار پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ اندر چلا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے جانے کی بجائے کچن میں چلی گئی تھی۔ یار رضیہ، یار چائے پلا دو۔ وہ اس کو چائے کا کہہ کر خود ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک حمزہ اور ہیزل بھی آ گئے تھے۔ ہیزل شایان کو لے کر روم میں چلی گئی تھی، جبکہ حمزہ سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کے بال بگاڑتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اتنے میں رضیہ چائے لے آئی تھی۔ مجھے کافی بنا دو۔ حمزہ کی بات سنتی وہ سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں کچھ زیادہ بول دیا؟ وہ اس کی طرف رخ کرتی نم لہجے میں پوچھتی ہے۔ وہ اس کی چائے اٹھا کر سپ لیتا ہے۔ ہاں، نہیں تھا کہنا چاہیے۔ جب اللہ کسی کے گناہ کی سزا کسی کو نہیں دیتا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے؟ وہ حنان کو پسند کرتی ہے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر شایان بھی اس کے پاس خاموش ہو گیا تھا، بالکل نہیں رویا، جبکہ میرے پاس آ کر روتا ہے۔ بس میں ہائپر ہو گئی تھی۔ بابا نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، مجھے کیوں ڈانٹا اس کی وجہ سے؟ تم جانتی ہو اس کا بھائی کتنا پاورفل ہے، اس کے کتنے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہے۔ اگر وہ ہماری قید سے نکلنا چاہے تو وہ آسانی سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ نہیں نکلا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ آئی برو چکا کر پوچھتا ہے۔ نہیں، کیونکہ تانیہ نے اسے اپنی قسم دے کر روکا ہوا ہے۔ جب اسے پتہ چلا تھا بادشاہ زندہ ہے تو وہ اس سے ملنے گئی تھی۔ اسے اپنی قسم دی تھی کہ اگر اس نے خود کو قانون کے حوالے نہیں کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی، اور پاشا پر گولی چلانے والی بھی وہ خود تھی۔ بھائی سے پیار فطری عمل ہے۔ اس کے بعد کئی دن وہ ہسپتال میں رہی تھی۔ جہاں رہی حنان بائی والی بات، تو اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرڈ ہے، اور جب اسے پتہ چلا تھا اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اور رہی بات شایان کی، وہ ابھی چھوٹا سا تو ہے، جب بڑا ہوگا تو ضرور تم سے ہی پیار کرے گا۔ سچی؟ ہاں بالکل۔ باتوں باتوں میں وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ حنان ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، تو یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ جا کر منا لو۔ وہ کیسے مناؤں؟ میں تمہاری کوئی سہیلی نہیں ہوں جو تمہیں منانے کے طریقے بتاؤں۔ وہ چبا چبا کر کہتا اٹھ گیا تھا۔ میری کافی تم پی لینا۔ حمزہ کے بچے، تم نے میری چائے پی دی۔ وہ اس کی پشت دیکھتی چیخی تھی، لیکن وہ اس کی چیخ کو نظر انداز کرتے اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہو کر اسے دیکھتی ہے جو آنکھوں پہ بازو رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ چینج کر کے آئی تھی۔ اپنی سائیڈ پہ آتے وہ اس کے برابر ہوتی، اس کے سینے پہ سر رکھ گئی تھی۔ حنان
ناراض ہے۔ اس کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرتے پوچھا گیا تھا۔ بتائیں نا۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ اس کے گال پہ لب رکھتی اس کے گرد اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا۔ میں اس سے سوری کر لوں گی۔ انایا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں بڑے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے یہ نہیں پتا۔ وہ تمہاری ہم ایج نہیں ہے جیسے تم اسے مخاطب کرتی ہو، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس سے ایسے بات کرو یا اس کے بھائی کے کیے کی سزا اسے دو۔ مان تو رہی ہوں غلطی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر کروٹ لے گئی تھی۔ یار ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ وہ اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اچھا میں سمجھ گئی ہوں، اب تو ناراض نہیں ہے۔ تم ناراض رہنے بھی دیتی ہو؟ وہ اس کے گال سے ہلاتا اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ بات سنیں، میں تانیہ سے سوری کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ وہ اس کے گال پہ اپنی بیئرڈ رب کرتا اسے دیکھتا ہے۔ سوری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے۔ جب آپ کا دل صاف نہ ہو تو سوری کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے گال پہ جھکتا اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھ گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتی ہے۔ میں سو رہا تھا، تم نے ہی مجھے جگایا ہے، اب مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کی گردن پہ جھکتا گہری سانس بھرتا ہے۔ وہ بھی مزاحمت ترک کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور پھر میں اگین کہہ رہی ہوں اگر تو آپ کو سیکنڈ ڈے عید کے سیکنڈ ڈے ایپیسوڈ چاہیے تو ٹارگٹ کمپلیٹ کریں، اور جلدی جلدی سے آج ہی ایپیسوڈ پڑھ کر پلیز 600 تو آلموسٹ 600 سبسکرائبر تو کمپلیٹ کر ہی سکتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے نا، جس کی وجہ سے چینل کی ریچ کم ہوتی ہے۔ اس لیے پلیز اگر میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو آپ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔